وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو آدمی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ان کو بھی اللہ تعالی ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ملا دیں گے قیامت کے دن، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوگا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہت ہی اچھا ساتھ ہے، ان لوگوں کا ساتھ بہت اعلیٰ ساتھ ہے، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان پر، اور جس کو یہ ساتھ مل گیا اس پر بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، اور اللہ کافی ہیں جاننے والے۔ صدقت ربنا العظیم۔ اللہم اجعلنا مع الصالحین والشہداء والصدیقین والنبیین وحسن اولئک رفیقا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ جل وعلا کے لیے، انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو رہبر کامل سید عالم امام الانبیاء شفیع المذنبین سید المرسلین جناب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، پھر اللہ اپنے تمام نیکوکار بندوں بندیوں پر، خاص طور انبیاء اور ان کے ساتھیوں پر، پھر ان میں سے بھی الاخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، اولاد پر، بنین و بنات پر، صحابہ صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، اور قیامت تک آنے والے سب متبعین و متبعات پر اللہ بے بہا رحمت نازل فرمائے۔ بھائیوں، دوستو، ماہ ذو الحجہ 1441 ہجری کی آج 23 تاریخ اور 2020 کے ماہ اگست کی 14 تاریخ کا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ 14 اگست بڑا معروف و مشہور دن ہے، پاکستان اس دن بنا تھا، یوم آزادی کے طور پر آج یہ قوم جشن منا رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو سالمیت، استحکام، عزت و وقار نصیب کر کے ایمان کا گہوارہ اور اسلام کے نفاذ کی اللہ تعالیٰ اسے آماجگاہ بنائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات بینات تلاوت کی ہیں۔ آج تفسیر القرآن کے سلسلے میں میرا بالترتیب چلنے والا موضوع یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 69 70 ہے، 2 آیات بینات، آسانی کے لیے 70 نمبر آیت کہہ لیجیے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ،
جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں اکٹھا کر دیں گے جن پر اللہ نے بڑے انعام کیے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑے پارسا لوگ، بڑے تاریخی لوگ، بڑے اللہ کے مقرب، اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اتقیاء، انبیاء، صلحاء، شہداء، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے انعام پا گئے، منزلیں حاصل کر گئے۔ اللہ جل وعلا سے انہوں نے مقام میں عروج اور شان عظیم حاصل کی۔ یہی اللہ جگہ ہے جہاں یہ پہنچے ہیں، جہاں یہ لوگ پہنچے ہیں سب سے اعلیٰ جگہ یہ ہے، اس سے اعلیٰ جگہ کوئی نہیں دنیا آخرت میں، اور یہ جگہ ہے جنت الفردوس۔ اس کے حصول کے لیے اللہ تعالی نے مومنوں کے دلوں میں شوق رکھا ہے، اس کے پہچان کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں کہ یہ جگہ نہ چھوڑنا، یہ آپ کا ہدف ہونا چاہیے، یہ مقام پہ پہنچنا، اس تک رسائی آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ انبیاء کو کہا اس کی پہچان کراؤ انہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے اندر بھی احکام نازل فرمائے، فطری طور پر بھی ہر بندے کو اللہ نے دل کے اندر یہ القاء کیا کہ اپنی اخروی کامیابی کے لیے محنت کر، اللہ کی نافرمانی سے بچ، اس کی اطاعت کر، اس کا حکم مان، فرما بردار بن جا، اس کا تابع ہو جا، جہاں رب کہے وہاں چل، جہاں ٹھہرا دے رک جا، جہاں بریک کا حکم دے بریک لگا دے، جہاں چلنے کا حکم دے چل، جہاں جھکا دے وہاں جھک جا، جہاں اٹھا دے وہاں تن جا، تجھے جنت ملے گا۔ اگر میری نافرمانی کی، میری حکم عدولی کی تو یاد رکھنا تمہیں جنت کی بجائے عذاب کی جگہ جہنم ہے، اس میں داخلہ ملے گا۔ پھر اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہر نماز کے اندر، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر مومن پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے عبادت گزار ہیں، اور سوال ہمارا یہ ہے سب سے پہلا کہ ہماری رہنمائی کر، ٹیڑھے راستے سے ہمیں بچانا، سیدھے راستے پہ ہمیں چلانا، جو سیدھا اسٹیٹ راستہ ہے صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ ہمیں دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس کی مزید توضیح اللہ نے کی کہ وہ راستہ وہ ہے جو انعام یافتہ، جنہیں شاباش ملی، جنہیں انعام ملے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اعزازات دیے، جنہیں بہت بڑے ایوارڈ سے نوازا اور بڑے بڑے تمغات سے نوازا، یہ لوگ انعام یافتہ جہاں پہنچے، تو بھی اپنا ہدف اس کو رکھ، اپنا ٹارگٹ اس کو بنا کہ میں نے اس کو اچیو کرنا ہے، یہاں تک میں نے پہنچنا ہے۔ یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں، یہ کامیابی تو بھی حاصل کر۔ ہر مرد، ہر عورت، ہر مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے شوق بھی دلایا، زور بھی دیا، جوش دلایا، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالی فورس بھی کرتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ اگر تو ادھر نہ پہنچا تو تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ، وہ انعام یافتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں 70 میں اللہ جل وعلا نے ان کی کیٹیگریز بتا دی ہیں، موٹے موٹے اللہ نے گروپ جو ہیں وہ ان سے متعارف کروایا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ،
جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اس کو اللہ تعالیٰ ان انعام لینے والے، اللہ سے شان لینے والے، مقام پانے والے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن جمع کر دے گا۔ لہذا اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی، تم بھی وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں یہ لوگ پہنچے جو بڑے ہی مقام اور شان اور عظمت والے تھے، تم بھی وہاں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، یہ نبی ہیں تمام انبیاء، بلا شک وہ ساری کائنات سے بہترین اور برگزیدہ ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کر کسی کو اللہ نے شان سے نہیں نوازا۔ یہ اہل سنت کا، اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ علی انبیاء سے بھی افضل ہے، جو غلط ہے۔ جہلاء کا عقیدہ ہے کہ اولیاء انبیاء سے، صوفیاء نبیوں رسولوں سے اعلیٰ ہے، یہ صوفیاء کا عقیدہ ہے جو بالکل غلط ہے، قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ یاد رکھیے سب سے زیادہ برگزیدہ، سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ شان و عظمت والے، مقام و رفعت والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء کی جماعت ہے، انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام۔ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، چار گروہ بیان فرمائے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا سب سے پہلے انبیاء، اس کے بعد اصدقاء، صدیق کی جمع، اس کے بعد اصدقاء، اور تیسرے نمبر پر شہداء، چوتھے نمبر پر اولیاء الصلحاء۔ یہ چار اللہ تعالیٰ نے گروپ اور درجات بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے نبی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہوا کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی کے دوست، ان کے پیروکار، جن میں سب سے اونچا درجہ امت کے اندر، صحابہ کے اندر، اہل بیت سمیت ساروں کے اندر، کیونکہ اہل بیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ صدیق کا ہے، من النبیین والصدیقین، نبیوں کے بعد فرمایا صدیقین۔ یاد رکھیے گا صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، اور صدیق کی جمع ہے صدیقین یا اصدقاء، یہ بھی جمع ہے اصدقاء۔ جو بہت سچا ہو، صدیق اسے کہتے ہیں جو بہت سچا ہو، جو کبھی جھوٹ نہ بولے، جس سے جھوٹ کی توقع نہ رکھی جا سکے، اعتقاد میں، اعمال میں، افعال میں، اقوال میں، ہر طرح وہ سچا ہو، ہر طرح سے وہ سچا ہو۔ بعض کا کہنا ہے کہ صدیق وہ ہوتے ہیں، صدیقین یہ عقیدے کی باتیں ہیں، صرف فضائل نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ تھڑک گیا، ہل گئے آپ عقیدے سے، تو یاد رکھیے گا عقیدے کی خرابی اعمال کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ اس کا عمل نماز روزے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے اہل تشیع کا عقیدہ بھی غلط ہے، صوفیاء کا عقیدہ بھی غلط ہے، بالکل قرآن و حدیث کے اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ صوفیاء میں دوہرا دو، کہتے ہیں کہ صوفی حضرات جو ہوتے ہیں، اولیاء جن کو کہہ لیں ان کی زبان میں، وہ نبیوں سے بھی افضل ہے۔ نبی فرشتے کے ذریعے حکم لیتے ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا صوفی، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے، درمیان میں بغیر واسطہ کے اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر چلتے ہیں۔ اسی لیے ان کو نمازیں نہ پڑھتا ہوا دیکھو، روزے نہ رکھتا ہوا دیکھو، قرآن کبھی نہیں، پاکی پلیدی کا پتہ نہیں،
تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ اعلی تشیع سیدنا علی اور ان کے خاندان کو نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں، خود محمد رسول اللہ سے اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ جناب یہ انبیاء تمام کے تمام آدم علیہ السلام سے لے کر سمیت سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے افضل ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سراسر جہالت اور غلطی پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے۔ تو اس کے بعد صدیق کا میں نے بتایا جو بہت سچا ہو، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جس سے جھوٹ کا سرزد ہونا ناممکن تصور کیا جائے۔ بعض نے کہا ہے کہ تمام امور دین میں بلا تردد وہ تصدیق کرتا چلا جائے، وہ صدیق ہوتا ہے، یعنی بلا شک بغیر کسی خلجان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تصدیق کرے، آپ کو سچا کہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان ہر عمل کے برحق اور سچ ہونے کی گواہی دے، وہ صدیق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ابو جہل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے آئے تو اس کو موقع مل گیا، اس کے کان میں بات پڑی کہ محمد نے ایک اور دعویٰ داغ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک ہی رات کے تھوڑا سا ٹائم، پوری رات نہیں آدھی بھی نہیں، میں جناب بیت المقدس تک ہو آیا ہوں، اور بیت المقدس سے میں آسمانوں پر گیا، دوسرا تیسرا چوتھا ساتویں آسمان، اور اللہ سے باتیں کر کے واپس آیا، چھٹے ساتویں چھٹے پانچویں چوتھے تیسرے پہلے آسمان، اور پھر وہاں سے میں مکہ واپس بھی آ گیا۔ جو مہینوں کا سفر ہے، مہینوں کا جتنا بڑا سفر بتا رہے ہیں، کئی مہینے لگ جائیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک ہی رات میں انہوں نے تو تالیاں بجائیں، کہا تھا آج جناب ہم نے ان کو جھوٹا ثابت کر دینا۔ ابو جہل سب سے پہلے آیا ابو بکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالی، ان کو آگے کہتا ہے سنا ہے تیرے دوست نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا بھائی؟ اور تجھے پتہ ہی ہوگا۔ کہتا ہے تو بتا کیا کہا ہے؟ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو رات گزری ہے جس کی صبح ہم بات کر رہے ہیں، میں جناب بیت اللہ شریف سے چلا بیت المقدس، پھر ساتویں آسمان تک، پھر واپس بھی آ گیا، ملاقاتیں بھی کی، نمازیں بھی ہوئیں، سارا کچھ ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ ضیافتیں زیارتیں، لیکن رات ابھی ختم نہیں ہوئی، میں واپس بھی آ گیا۔ ابو بکر جذبات کی بات نہیں ہے، عقل سے سوچ کے بتانا، عقل سے بار بار تاکید کر رہا ہے ابو جہل، سوچ کے بتانا، عقل سے کام لینا، بنا ہو سکتا ہے، میں تجھے ہی پوچھتا ہوں یہ ممکن ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے جب سے کلمہ پڑھا ہے نا، عقل ساری محمد کے قدموں میں رکھ کے آیا ہوں، اس کے بعد ہر ایک کی بات کو میں نے سوچا ہے، پرکھا ہے، جانچا ہے، خوب میں نے اس پر غور کیا، لیکن نہیں غور کیا، کبھی نہیں سوچا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کبھی نہیں سوچا۔ اللہ کی قسم تو کہتا ہے ایک رات میں ہو گیا ہے، میں کہوں اگر 1 گھنٹے میں بھی نبی کہے میں پھر بھی سچ کہوں گا، آدھے گھنٹے میں 5 منٹ میں 5 منٹ بھی دور ہے، آپ کہیں میں 1 منٹ میں سارا چکر لگا کے آیا ہوں، میں کہوں گا محمد سچ کہتے ہیں صلی اللہ۔ یہ ہے صدیق، اسی سے آپ کا نام صدیق پڑا، آپ کا لقب صدیق پڑا، نام آپ کا ابو بکر تھا، کنیت ابو بکر تھی، لقب آپ کا صدیق تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سب سے پہلے بغیر پرکھے۔ ایک دفعہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا آپس میں نا کوئی جھگڑا سا ہو گیا، تو تکار ہو گئی۔ ابو بکر صدیق بڑے منکسر المزاج تھے تو سیدنا عمر بھی بہت زیادہ بڑے عاجز طبع، مگر ابو بکر صدیق بہت ہی زیادہ اس میں بھی اول نمبر پر تھے۔
انہوں نے آگے جا کے ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کو منانا چاہا، بھئی سوری کرتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ سیدنا عمر نے ہاتھ چھڑکا، نکل گئے، گھر گئے، ان کو کرنی ہے یا اس قسم کی بات، یہ میرے الفاظ ہیں ان کے نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق پریشان ہو کر مسجد میں آ گئے۔ مسجد میں آئے، دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے دیکھا ابو بکر کے چہرے پر، تو آپ نے فرمایا ابو بکر پریشان آ رہا ہے، ابو بکر پریشان آ رہا ہے۔ اتنے میں قریب آئے، فرمایا کیا ہوا؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میری کو تکار ہو گئی، تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، میں نے ان کو بڑا منانے کی کوشش کی، وہ نہیں مانے۔ اتنی بات ہو رہی ہے تو سیدنا عمر فاروق بھی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ غصے سے سیدنا عمر کو ڈانٹنے لگے، فرمایا عمر تو نے ابو بکر کو ناراض کیا؟ جب ان کی کلاس لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اپنے گھٹنوں کے بل، بخاری کی روایت ہے، گھٹنوں کے بل نہ کھڑے ہو گئے، بیٹھے ہوئے لوگوں میں نمایاں ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ عمر کا قصور نہیں ہے، عمر کی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے اوپر یہ غلطی، اپنی غلطی ماننا مجلس کے اندر یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ مگر اہل مجلس میں بھی تھوڑا سا کوئی سمجھدار بیٹھے ہوں تو وہ اس کی قدر کرتے ہیں، وہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ جو حالا وہ تو اس کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھائیوں نے معافی منگی جے مجلس دے وچ، پوری بھری مجلس چونے کیا میری غلطی، اس کی نہ بھی غلطی ہو، اس کی اس نیکی کو بھی برائی بنا کے قیامت تک اچھالتے رہتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی عقل ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق بار بار دہرا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غلطی تھی، عمر کو کچھ نہ کہو، عمر کو نہ ناراض ہو۔ وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جب عمر کی ڈانٹ کی سرزنش فرما لی، اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگو باز آ جاؤ، میرے ابو بکر کو نہ ستایا کرو، اس ابو بکر کو نہ پریشان کیا کرو۔ رب اکبر کی قسم، جب مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو میں نے تمہیں آ کر کہا، ایک ایک بندے کو کہا ایھا الناس انی رسول اللہ، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تم سب نے کہا محمد کذبتا، جھوٹ کہتا ہے محمد، محمد جھوٹا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تم نے کہا محمد جھوٹ کہتا ہے۔ جب میں نے ابو بکر کو کہا ابو بکر انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب نے کہا تھا کذبتا، مجھے ابو بکر نے کہا محمد صدقتا، تو سچ کہتا ہے۔ جو بھی آپ کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے۔ اپنا سر جھکا کر ابو بکر نے میرے قدموں کے اندر آ کے کہا، اے پیغمبر مجھے بھی اپنا مطیع کر لو، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو۔ سب سے پہلا اول مسلمان ہونے والا کون تھا؟ ابو بکر تھا۔ کون تھا؟ ابو بکر تھا۔ بھئی آہستہ بولتے ہو، یاد رکھو مردوں میں سب سے پہلے، سیانی عمر کے لوگوں میں سے سب سے پہلے، میچور لوگوں میں سے سب سے اول ایمان لانے والے ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا گھر کے اندر آپ نے بات کی تھی میری امی، آپ کی والدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا۔ انہوں نے کہا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا لیا ہے، مجھے آپ اپنی مریدنی بنا لو، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرتی ہوں، میں آپ کی رسالت کی تصدیق کرتی ہوں۔ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ مسلمان ہوئی، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے، اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ ایمان لائے، غلاموں میں سب سے پہلے سیدنا زید بن حارثہ ایمان لائے تھے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے باتیں، میں عرض کر رہا ہوں ابو بکر تو وہ ہے جسے صدیق کا لقب اللہ
تعالیٰ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے، یہ یار غار بھی ہے، یار ایمان بھی ہے، یار جان بھی ہے، قدردان بھی ہے، یار حیات بھی ہے، یار ممات بھی ہے، یار غار بھی ہے، یار اقتدار بھی ہے، با اختیار بھی ہے، یار ہجرت بھی ہے، یار بدر بھی ہے، یار قبر بھی ہے، یار حشر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہی ساتھ رکھا۔ ہجرت کی بات آئی تو تمہیں ابو بکر نبی کے ساتھ دکھائی دے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بدر کی بات آئی، سارے کو حکم دیا سو جاؤ، نبی جاگتے ہیں، نبی کے ساتھ جاگتے ہوئے تمہیں ابو بکر نظر آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح کافروں کی امانتیں واپس کر کے لوٹ آنا۔ علی سو گئے، مومنوں کو خبر نہیں ہے، دیگر کو پیارے پیغمبر ہجرت کر رہے ہیں، رازداری سے کر رہے ہیں، ابو بکر نبی کے ساتھ ہے، غار کے اندر ساتھ ہے، بازار کے اندر ساتھ ہے، جہاد کے اندر ساتھ ہے۔ کوئی ایک مقام نہیں دیکھا دکھایا جا سکتا کہ ایسا زندگی میں آیا ہو کہ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا علی اس مشکل میں ہو تو ابو بکر اس ٹائم غیر حاضر ہو۔ آپ کی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں، ڈھونڈو بھی تو نہیں مل سکتا۔ بلا شک ایمان تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی سب سے پہلے لائے تھے، اول آنے والوں میں یہ بھی تھے، مگر تب یہ بچے تھے، یہ اسوہ نہیں بن سکتے تھے، ان سے مشاورت نہیں ہو سکتی تھی۔ پریشانیوں کے عالم میں مشیر رسول، رازدان رسول، رمز شناس نبوت اگر کوئی بنا تو اس کا نام ابو بکر تھا رضی اللہ عنہ۔ آپ نے خطبہ دیا، فرمایا لوگوں پتہ نہیں اگلے سال میں آپ کے اندر ہوں یا نہ ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کا ایک بندہ تھا، اس کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا میں رہنا ہے یا آخرت میں جنت میں آنا چاہتے ہو، میرے ساتھ ملنا چاہتے ہو، تو اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا۔ لوگوں اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا، کوئی نہ سمجھا۔ ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں میں نہیں جانتا ما بقائی فیکم، کتنی دیر میں آپ کے اندر رہوں گا۔ یہ آواز نکلی تو چیخ ابو بکر صدیق کی سسکیوں کی آواز، تمام حاضرین بھری مجلس اور مسجد پر غالب آ گئے۔ لوگوں نے کہا یار آپ تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، ایسا ہوا، یار یہ کیوں بزرگ رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں؟ کوئی رونے والی کو بات تو نہیں دکھائی دی، لیکن لوگوں کو بعد میں پتا چلا کہ ہم سب بھولے تھے، ابو بکر ہی سیانے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ کے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر کو رازداری سے کسی نے کہا بعد میں، بکر یار آپ اتنا کیوں روتے تھے؟ کوئی بات تو ایسی تھی نہیں، سب لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ابو بکر بزرگ کو کیا ہو گیا، کیوں اتنا رو رہے تھے جمعہ میں؟ کہنے لگے بھلے مانسو تمہیں کیا خبر، وہ کون سا بندہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ عرش والا اختیار دے دے سوائے محمد رسول اللہ؟ کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ اختیار دے کہ میرے پیارے تو نے دنیا میں رہنا ہے تو میں زندگی بڑھا دوں گا، اگر میرے پاس آنا ہے تو پھر تیاری فرمائیے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو آپ کا دنیا سے یہ جانے کا وقت قریب ہے، اشارات ہیں، اللہ کے احکامات آپ سنا رہے تھے اشاروں میں، کنایوں میں، تم نہیں سمجھے تھے۔ میرے قابل قدر بھائیوں، یہ ہے سب سے پہلے نبیوں کے بعد فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ پوری امت کا اتفاق ہے اس میں، علماء اہل سنہ، علماء امہ
وہ عرب کے ہوں، وہ عجم کے ہوں، وہ شمال کے ہوں، وہ جنوب کے ہوں، وہ شرق کے ہوں، وہ غرب کے ہوں، وہ درمیان کے ہوں، وہ عربی ہوں، وہ عجمی ہوں، سب کا اس پر اتفاق ہے۔ اور پاکستان کے اندر 3 مکاتب فکر ہیں جنہیں اہل سنت کہتے ہیں متفقہ طور پر۔ ایک اہل الحدیث ہے، ایک اہل السنہ بریلوی مکتب فکر، دوسرا اہل السنہ دیوبندی نام سے معروف۔ یہ 3 مکاتب فکر ہے جن کو اہل السنہ کہا جاتا ہے۔ تو میں جب اہل السنہ بولوں تو یہ مراد لیجئے گا کہ تمام امت کے علماء اہل سنت کا اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت محمدیہ سے افضل، بہتر، برتر مقام والے اگر ہیں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ جو یہ نہیں مانتا اللہ اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ آپ کو پتہ ہے ساجد نقوی نے یہ پریس کانفرنس کی، پنجاب اسمبلی کے اندر بل پاس ہوا، پیش ہوا، پاس بھی ہوا کہ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام امت کے مقتدر بزرگان دین کا احترام لازم ہے۔ ہر مکتب فکر کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی صحابی رسول کا نام لکھے تو اس کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھے، وہ پابند ہوگا۔ پاکستان کی سرزمین میں رہنے والا اگر ابو بکر کا نام لکھے گا تو چاہے وہ شیعہ لکھے، چاہے وہ سنی لکھے، چاہے وہ دیوبندی لکھے، اہل الحدیث لکھے، بریلوی لکھے، اس کو لازم ہے کہ وہ لکھے ابو بکر کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ، عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ وہ پابند ہے۔ انہوں نے 4 لوگ بلا کے اپنے خاندان کے پریس کانفرنس کر ڈالی کہ بھائی ہم انہیں رضی اللہ تعالی عنہ کے لائق مانتے ہی نہیں ہیں، سیدھا کہا۔ مگر کوئی ان کی سرزنش نہیں ہوئی، کوئی ان سے باز پرس نہیں کی گئی۔ اور جب سیدنا ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ کوئی نہیں مانتا، وہ پاکستان کا قانون حرکت میں آئے یا نہ آئے، پاکستان کی انتظامیہ گرفت کرے یا نہ کرے، پاکستان کا وزیر اعظم یا کوئی اور اعلیٰ عہدے پر بیٹھا ہوا ذمہ دار، کوئی جج، کوئی چیف اگر نہ بھی اس کی کوئی باز پرس کرے، اس سے جواب طلبی کرے، رب کا قرآن اس سے جواب طلبی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ کے لائق نہیں مانتا، رب اکبر کی قسم اللہ اس کو مسلمان نہیں مانتا، کیونکہ یہ رب کے قرآن کو نہیں مانتا، یہ قرآن کا منکر ہے۔ جو قرآن کا منکر ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام کا منکر ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ اگر پاکستان میں رہنا ہے اور مسلمان بھی کہنا ہے تو پھر ان کو ماننا ہی پڑے گا، وگرنہ فکر کیجئے اپنے ایمان کی۔ چاہے لاکھ اہل بیت کی محبت کے دعوے کرو، سیدنا علی سے پیار کے دعوے کرو رضی اللہ تعالی عنہ، میں ان کی محبت کو ایمان کا حصہ کہتا ہوں، مانتا ہوں۔ جو سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے خاندان کی توہین کرتا ہے وہ مسلمان تو کیا انسان بننے کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اس کے کفر پر کوئی شک نہیں ہے۔ جو علی کی جوتی کو جتڑی تک کہتا ہے میں اس کو بھی لعنتی کہتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، دیگر صحابہ، دیگر اہل بیت تمام کے تمام، جب تک ان کے احترام کا جھنڈا نہیں اٹھایا جائے گا، جب تک یہ پرچم بلند نہیں کیا جائے گا، جب تک ان کی پارسائی کا، تقوی، طہارت اور جنتی ہونے کا اعلان نہیں کیا جائے گا، مجھے جنت میں داخل ہو کے دکھانا، مجھے جنت میں جا کے دکھانا۔ جانا تو محمد رسول، اہل تشیع رسول اللہ کے مزار پر نہیں جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر نہیں جاتے۔ کیوں؟ رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، پھر جاتے کیوں نہیں؟
حاجیوں کبھی تم نے دیکھا ہے وہاں کو جبے والا کوئی اس قسم کا جو ایک گیٹ اپ ہے اہل تشیع کے ذاکرین کا، علماء کا؟ کبھی روزہ پر بھی دیکھا؟ مجھے بھی اللہ نے یہ سعادت متعدد بار بخشی ہے، میں نے نہیں کسی کو دیکھا، میں جھوٹ نہیں کہتا۔ کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں ابو بکر و عمر ہیں، سلام پڑھیں گے ان کو بھی کہیں ساتھ نہ ہوا چلی جائے، اس لیے ادھر جانا ہی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائیو، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ابا بکر و عمر، میرا ابو بکر اور میرا عمر، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سیدہ کہول اہل الجنہ، سیدہ کہول اہل الجنہ، سیدہ کہول اہل الجنہ، جو بوڑھے ہو کر جنت میں جائیں گے، سن رسیدہ ہو کر مرنے والے جنت میں جائیں گے، سب جوان ہی ہوں گے، جو دنیا کے اندر سن رسیدہ ہو کر مرے ہوں گے مومن، وہ جنت میں جائیں گے تو ابو بکر و عمر ان کے سردار ہوں گے۔ پھر وہاں بھی نہ جانا، چھاتی مارنا دور ہے، وہ نہیں ہے گے نہیں، چلو پھر دوجے پاسے جانے ہیں، اتنے نہیں اسی جانا۔ اے ابو بکر و عمر ہوئے تو جنت کا رخ موڑ لینا، پھر بد نصیبی پہ ماتم کرو، تمہیں ماتم کے لیے حسین ملتے ہیں ظالموں، تمہیں ماتم کے لیے زینب ملتی ہے ظالموں، نبی پاک کا گھرانہ ملتا ہے ظالم، تمہارا کوئی نہیں مرا، تمہارا کوئی دنیا سے نہیں گیا، اس کا بھی کبھی تم نے ماتم کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ماتم کرنے والوں، ماتم کرنا ہے تو اپنی بدقسمتی کا کرو۔ تم مکے جاؤ گے محمد کے ساتھیوں کو پاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے آؤ گے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو پاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، وہاں بھی انشاءاللہ میرے پیغمبر مسجد میں آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہوئے ہیں، دوستانہ ماحول میں گپ شپ گفتگو، مسکراہٹیں چہروں پر ہیں، مسجد کے اندر آ رہے ہیں، دائیں جانب ابو بکر ہے، بائیں جانب عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد میں صحابہ بیٹھے ہوئے، جب دروازے پر نظریں پڑی تو سبحان اللہ تینوں ساتھیوں کو آتے ہوئے دیکھا، رشک بھری نگاہوں کے ساتھ، جناب دیکھتے ہی تک چلے جا رہے ہیں، ان کی قسمت کا کیا بلندی، جناب کیا عظمت، ہم کیا رشک کریں ان پر۔ آپ علیہ السلام نے ان کی باتوں کو سنا اور ان کے رشک بھرے انداز کو دیکھا، آپ نے فرمایا، پوچھا کیا دیکھ کر حیران ہو رہے ہو، کس بات پر خوشیاں منا؟ ہم جی ابو بکر و عمر کی قسمت پر خوشیاں منا رہے ہیں، پیغمبر آ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر ساتھ ہے رضی اللہ عنہ، عمر ساتھ ہے، آپ علیہ السلام کے مسجد کے اندر آ رہے، ایک دائیں ایک بائیں، فرمایا خوش ہو جاؤ جیسے آج ہمیں دیکھتے ہو، رب کائنات کی قسم ایسے قبروں سے اٹھوں گا میں، ابو بکر میرے ساتھ ہوگا، عمر میرے ساتھ ہوگا، انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں اٹھوں گا، ابو بکر کو بلاؤں گا، عمر کو بلاؤں گا، اللہ کے دربار میں ساری امت کو لے کر جاؤں گا۔ فرمایا جنت میں جائیں گے ہم اسی طرح ہوں گے، ابو بکر میرے دائیں ہوگا، عمر میرے بائیں ہوگا۔ وہاں کیا بنے گا؟ برداشت کرو، برداشت کرو، اپنے آپ کی اصلاح کرو بھائیو، ابو بکر اور عمر کو برداشت کرو۔ آپ نے دیکھا نہیں غار کے اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے، بھائی دشمن کی گود میں کبھی نیند نہیں آتی، اس کا تو ڈر ہو تو اپنی چارپائی پر اکیلے بھی نیند نہیں آتی، کنڈیاں چڑھا کر بھی نیند نہیں آتی، گہری نیند تو نہیں نا واقع آتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پیغمبر کائنات علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ جب سفر ہجرت ہے میں اس کی بات کرتا ہوں، سفر ہجرت میں ابو بکر کی گود ہے، محمد کا سر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ پوچھو سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ سے، وہ رحمت للعالمین میں لکھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود کے اندر محمد کا سر یوں سج رہا تھا جیسے قرآن ریحل پر سجتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سفر ہجرت تھا، ابو بکر کی گود تھی،
جب سفر دنیا اختتام پذیر ہو رہا تھا تو اسی ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی گود تھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کیا سمجھتے ہیں؟ سیدہ کہتی ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں میری گود کے اندر پیغمبر کا سر مبارک تھا، یہ نزاع کی حالت تھی، آخری وقت تھا، پیغمبر کائنات علیہ السلام کو موت کا کچوکا آ رہا تھا، یکلفت آپ تڑپے، آسمان کی طرف پیغمبر نے نگاہ اٹھائی اور ساتھ کہا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ صحیح البخاری کتاب التفسیر کے اندر حدیث موجود ہے، اسی سورہ نساء کی تفسیر آیت نمبر 69 کے اندر جاؤ، صحیح البخاری میں تمہیں ملے گا۔ میرے پیغمبر نے دایاں ہاتھ بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے میرے اللہ میں نبیوں کا ساتھ لینا چاہتا ہوں، میں نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، اس آیت کو پڑھتے ہوئے میں جناب صلحاء کا ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ وہاں بھی ابو بکر مع النبیین والصدیقین۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن کی بات ہے، ہم نماز پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے، توجہ فرمائیے گا، یہ بھی صحیح البخاری کی روایت ہے کتاب الاحکام کے اندر، اور باب القضاء والفتیا فی الطریق۔ باب کا ترجمہ کیا ہے؟ باب القضاء والفتیا فی الطریق، کہ راہ جاتے ہوئے کسی کو فتویٰ دینا، مسئلہ بتانا۔ امام بخاری باب باندھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ کوئی مسئلہ پوچھے تو جیسے بعض کہتے ہیں مسجد میں آؤ، وہاں گھر آؤ، راستے میں کیا مسئلہ بتاؤ۔ میرے پیغمبر راستے میں بھی فتوے دے دیا کرتے تھے، جناب نماز پڑھ کے ہم نکلتے ہیں مسجد سے باہر، ہم باہر جا رہے ہیں، باہر سے ایک شخص اندر کو آتا ہوا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے رخ انور پر جب اس کی نظر پڑی، وہ جناب مؤدبانہ سلام عرض کرتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بتائیے، مجھے بتاتے چلیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ پیغمبر اس کے چہرے پر نظریں جما کے کہتے ہیں واہ ما اعددت لہا، تو نے تیاری کیا کی ہے قیامت کی؟ تیاری کیا ہے؟ عرض کرتا ہے ما اعددت لہا، میں نے کوئی لمبے چوڑے نہ روزے نفلی رکھے، نہ نمازیں پڑھی، نہ میں کو بہت زیادہ تہجد گزار، اشراق و اہتمام، ہاں فرائض تو کا تو یہ پابند ہے، وہ تو ممکن ہی نہیں کہ مسلمان ہو کر جناب نماز کا تارک ہو، اور پھر صحابی ہو تو رائے کہ وہ نماز کا تارک، یہ تو ہم نے راہیں نکال لی ہے نا کہ نماز کا تارک بھی مسلمان ہو سکتا ہے، احکام کا تارک بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تیاری کیا ہے جوان تیری؟ تیاری کیا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کو لمبی چوڑی تیاری تو نہیں، ماں سوا اس کی انی احب اللہ ورسولہ، مجھے اللہ رسول سے بڑی محبت ہے، مجھے اللہ رسول سے بہت محبت ہے۔ پیغمبر مسکرا پڑے، اس کے چہرے کو دیکھ کر گویا مسکراہٹ کے الفاظ کے اندر داد دی، فرمایا انت مع من احببت، اے میرے پیارے جس سے تجھے محبت ہے نا، قیامت آئے گی تجھے اللہ اس کے ساتھ جنت میں داخلہ دے دے گا۔ یہ ابو بکر و عمر دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ محبت کی، اللہ کے رسول کے ساتھ پیار کیا، زندگیاں نچھاور کی، ساری زندگیاں قربان کر دی آپ علیہ السلام کے اشارہ ابرو پر۔ وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا اللہ ان کی قبر پر جنت کی برکھا نصیب فرمائی، وہ کہتے ہیں محمد دی فوجاں قطاراں دے ساتھی، راتاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، حضر سفر دے یارو غاراں دے ساتھی، دنیا دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی،
जिन्हां ने मुहम्मद दे फरमान मन्ने बुरा कहने उन्हां नूं अकलां दे अन्ने चंदा जे मंगे मुहम्मद प्यारा ते घर बार अपना लुटा देन सारा करे जा सोना कदे जंग दा इशारा ते तैयार बच्चियां सने कुन बसारा कहन आका आखे ते सूली ते चढ़िए अते मारे छाला समंदरां च वड़िए उन्हां दा तो ये तरीका था उनका जिंदगी का। उनको मोहब्बत अन तमामन अहबब्ता। आइए ईमान अफरोज एक और हदीस आपको सुनाऊं। यारो अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन इससे अच्छा कोई साथ नहीं है। दुआ किया करो अल्लाह इनका साथ नसीब फरमाए। इसका अंदाजा आप इससे कर लो जो पूरा खुतबा मैं कह रहा हूँ हर नमाज की हर रकत में मोमिन ये राह मांगता है इन्हें इनाम याफ्ता लोगों की राह दे दे। और अल्लाह के पैगंबर दुनिया से जाते हुए क्या फरमा रहे हैं? मान नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। मुझे इनका साथ चाहिए। नबी भी कह रहे हैं मैं भी इनके पास जाना चाहता हूँ। और कुरान कहता है ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। जिसको ये साथ मिल गया बहुत बड़ा फजल मिल गया, मामूली ना समझना। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है जिसको इनके साथ अल्लाह ने जन्नत में मिला दी। व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। इब्ने जरीर के अंदर इब्ने कसीर के अंदर हदीस सैयदा आयशा से भी है और सैयदना सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से भी है। इनसे हदीस मरवी है। एक अंसारी सहाबी अल्लाह उन पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। एक अंसारी सहाबी है आके मजलिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हुए हैं लेकिन बड़े मगमूम हैं, बड़े परेशान, चेहरा निशानात फेस रीडिंग करने वाले जान जाते हैं परेशानी के आलम में कि परेशान दिखाई दे रहे हैं। परेशान हो, चुप हो। अल्लाह के पैगंबर तो बहुत ज़्यादा चेहरे पढ़ते थे अपनी उम्मत के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा ना इनको, आप अलैहिस्सलाम फरमाया भाई काका क्या वजह है, मुझे परेशान दिखाई दे रहे हो? इन्नी ला अराका महज़ूनन, बुझा चेहरा है। अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर होता हूँ कसम से आपको नहीं भूलता, बीवी बच्चों के पास होता हूँ। हदीस के अल्फाज हैं कि ला उहिब्बु इला हब्बु इलैया मिन नफ्सी, या रसूलल्लाह इन्नका ला हब्बु इलैया मिन नफ्सी व माली व वालदी। अल्लाह के पैगंबर आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे और मेरे बच्चों से भी मुझे आप ज़्यादा प्यारे, मेरी बीवी से भी ज़्यादा प्यारे, मेरे माल से भी ज़्यादा आप प्यारे हैं मुझे। मैं घर में होता हूँ आपकी याद तड़पाती है, मैं उनको छोड़कर बच्चों को आपको आके देखकर जब चेहरे पर नज़रें जमाता हूँ रब्बे कायनात की कसम दिल डर जाता है, सुकून पाता हूँ। माश की भी फिक्र होती है, फिर मुझे कामकाज के लिए भी जाना होता है, मगर वहाँ भी तड़पता हूँ तो आपके सीधा घर जाने की बजाय मस्जिद में आता हूँ, आपकी मजलिस में चंद मिनट बैठकर आपकी प्यारी बातें सुनता हूँ। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मेरा यही है। आज बैठे बैठे मुझे दूर ख्यालों की दुनिया में मैं खो गया। क्या हुआ? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी ज़करतु मौती व मौतक, मुझे याद आया दूर की दुनिया में जा पहुंचा कि यार तूने मर जाना है, एक दिन आना है बंदे, तुझे मौत आ जानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तू जिंदा रहा तो आपको कुछ हो गया। इन्नी ज़करतु मौती व मौतका, मैंने अपना मरना याद किया, आपकी मौत को याद किया। मैं चला जाऊं या अगर रसूलुल्लाह अल्लाह ना करे मेरी ज़िंदगी में चले गए, पैगंबर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से चले गए, तो फिर क्या करूँगा? फिर किसको देख सकूँगा? मुझे मान ख्याल आया कि जन्नत में तुझे अल्लाह ताला मुलाकात करवा देगा मरने के बाद। मैंने कहा वो जन्नत तो बहुत रसूलुल्लाह के लिए ऊंची होगी, मैं तो बहुत ज़्यादा नीचे होऊंगा।
میرا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت درجوں کا فرق ہوگا، درجوں کا فرق ہوگا. تو میں آپ کو کیسے، میرے دل نے کہا بندیا تیرا جنت بھی جی نہیں ہو لگنا جے محمد رسول اللہ نہ دکھائی دیتے تھے. تو مان خیال آیا، اندر سے آواز آئی کہ تیرا اور ان کا کوئی جوڑ تو نہیں نا، یہ بھی تو خیال کر کہ تو ساتھ ہو جناب، ایک ہی کالونی کے اندر، ایک ہی درجے کے اندر تو جنت میں نبی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ بھی تو کوئی بات نہیں نا. میں پھر گہری سوچوں میں، غم میں ڈوب گیا. تب آپ مجھے محزون دیکھ رہے ہیں، پریشان حال دیکھ رہے ہیں. حدیث میں اللہ کے پیغمبر خاموش ہو گئے، سونے نبی چپ کر گئے. کچھ دیر لمحات کے بعد کہ میں کیا جواب دوں اس کو، چند لمحات گزرے، آسمان سے جبرائیل کو کہا گیا اے میرے جبریل، جی یا رب جلیل، میرے محمد کریم کے پاس پہنچ، جا کر میرا پیغام دے دے. وہ پریشان حال بیٹھا ہے. اس کی بات کو سن کر محمد بھی پریشان ہو گئے ہیں کہ میرا مرید پریشان ہے، جا دونوں کے چہروں پر میں مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میرا پیغام جا کے میرے محبوب تک پہنچا دے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ ان ساروں کو ایک درجے کے اندر جمع کر دے گا، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان کو سب کو اللہ جمع کر دے گا. فکر نہ کرنا، رب کی جنت چھوٹی نہیں ہے، اس کی وسعتیں نہ ختم ہونے والی اللہ کے فضل و کرم سے. میرے بھائیوں، النبیین سے مراد نبی و صدیقین سے مراد ابو بکر صدیق اور اس درجے کے لوگ. ویسے ابو بکر کا درجہ صحابہ میں بھی کوئی پا نہیں سکا، مگر اللہ اپنے فضل سے چن کے رلا دے گا انشاءاللہ. اور شہداء سے مراد دیگر صحابہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے. سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر بھی شہید ہوئے، سیدنا عثمان بھی شہید ہوئے، سیدنا علی بھی شہید ہوئے. آپ احد پہاڑ پر ہے، احد پہاڑ بخاری کی روایت ہے، جنبش لی، میرے پیغمبر نے اپنی ایڑی پہاڑ پر ماری، فرمایا اس کو ٹھہر جا، اس کن یا احد، احد ٹھہر جا، تو جانتا نہیں تجھ پر کون ہے، ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، دوسرا صدیق ہے، دو شہید ہے، چار لوگ تجھ پر ہے. بخاری کی روایت میں ہے میرے پیغمبر پہاڑ پر تھے، نال ساتھ ابو بکر صدیق تھے، ساتھ عمر تھے اور عثمان تھے. فرمایا دو شہید ایک صدیق. اور جس کو اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کہے یا صدیق کہے، ان کی صداقت پر شک کرنے والا یا ان کی عدالت پر تان کرنے والا یا ان کے شرم و حیا پر انگشت نمائی کرنے والا بے غیرت کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو بچا لو، بچا لو اپنے آپ کو، ان کے کیڑے نہ نکالو، اپنے کیڑے نکالو، اپنے آپ پر غور کرو، خود پر توجہ کرو. تم کیا کرتے ہو ان عظیم ہستیوں پر جو چاند سے بھی زیادہ مقدس ہیں؟ تم تھوکو گے تو کیا تمہارے چہرے پر نہیں آئے گا واپس؟ یہ ہیں جنہوں نے مکہ مدینہ کی ریاستوں کو آباد کیا تھا. ایک ہماری ریاست بھی آج دعا کیجیے اللہ پاک یہاں بھی اپنے محمد کا قانون نافذ فرما دے. یہ وہ لوگ تھے. میں انشاءاللہ کروں گا محرم کے اندر مزید بھی صحابہ کی شان پر اپنے خطبات جمعات. یہ تو میرا ایک ترتیب کا موضوع تھا نا تفسیر کا، تو یہاں انشاءاللہ وہ بھی وقت آئے گا. میں سیدنا عمر فاروق اور دیگر صحابہ کی عظمت پر بھی بیان کروں گا، جیسے آج کچھ ابو بکر صدیق پر ہوا. وقت نہیں ہے، مکمل ہو چکا ہے. میں اس لیے اختصار کرتا ہوں. ایک پاکستان ہے، یہاں وہ قانون آنے کی ضرورت ہے جو محمد الرسول اللہ لائے تھے، جو اللہ نے نازل فرمایا تھا. اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. دیکھا پاں دی آواز جا رہے، یہ باجے بجا کے شکرانہ ادا نہیں ہوتا پاکستان کا. بھائیو
کم از کم اس دن 2 نفل ہی پڑھ لو شکرانے کہ اللہ تو نے ہمیں پاکستان دیا، اللہ کا احسان ہے کہ اپنا پاکستان ہے، فالحمدللہ۔ دیکھو بھائیو، انڈیا کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر کیا حشر کیا جا رہا ہے، دیگر ممالک کے اندر تم داستانیں پڑھتے ہو۔ پریشان کن خبر کہ کل کے دن ٹرمپ نے اعلان کیا ہے، UAE نے، متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، وہاں سفارتی تعلقات بنانے کا یہ سارا سلسلہ، اب یہ آگے بڑھے گا سلسلہ۔ تو غیرت مند بنو، آج تک تم نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اب کون سا آسمان گر رہا ہے تم پر کہ اس کتے سے زیادہ اور خنزیر سے زیادہ خناس اور بے شرم پلید کو تم جناب تسلیم کر رہے ہو؟ وہ تمہارے بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں، پتہ نہیں امارات والوں کو کیا مت ماری گئی ہے، اللہ ہمارے بھائیوں کو سمجھ دے، اللہ انہیں سمجھ دے۔ جب کشمیر کے اندر خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، عزتیں اچھالی جا رہی ہیں بچیوں بہنوں کی، تب وہ مودی کو بلا کر ایوارڈ دیتے ہیں۔ ایوارڈ دینا چاہیے تھا، سکھتے اگلی کوٹھڑی جیل سے بند کر دیتے، ایوارڈ دے رہے ہیں اس کو، اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ پاکستان ہمیں اللہ کی قسم اسی طرح پیارا ہے جیسے اپنی جان پیاری ہے، شک تو نہیں۔ اللہ رسول اور اس کے احکام کے بعد اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہمیں پاکستان ہے، جیسے اللہ رسول کے لیے ہم اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں، انشاءاللہ ایسے پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے بھی ہم اپنی جان قربان کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ میرے دوستو بھائیو، یہ 14 اگست کو شکرانے کے نفل پڑھا کرو اور دعا کیا کرو، زور دیا کرو، قراردادیں پاس کیا کرو کہ جن کے نام پر یہ پاکستان حاصل کیا گیا، یعنی قرآن کا قانون یہاں نافذ کرو، اللہ کا نظام یہاں رائج کرو۔ یہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے محمد علی جناح نے پاکستان بنایا، بہت بڑا ہم پر احسان کیا، بلا شک اللہ اس پر رحمت کرے، اللہ ہمارے قائدین پر رحمت فرمائے، ہمارے اسلاف اکابرین جو گمنام بھی ہیں اور دنیا سے جا چکے، لاکھوں قربانیاں دے کے یہ پاکستان کی سرزمین پر ہمیں بٹھا کے گئے ہیں، اللہ ان کو جنت میں درجے بلند نصیب فرمائے۔ کوئی کہتا ہے قائد اعظم تو بہت اچھا تھا، علامہ اقبال دے کیڑے کڈے، تو پھر وہ بھی جوتوں کے لائق ہے یا نہیں؟ ایسے محمد الرسول اللہ سے پیار کرے اور محمد کے یاروں پر تان کرے تو وہ بھی جوتوں کے لائق ہے یا نہیں؟ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک الملک اپنی رحمت سے ہم سب کو سمجھدار بنائے۔